ملتی ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں علم کے لحاظ سے، تو نفس کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیتے ہیں۔ معدے کا مسئلہ جو ہے وہ تقریباً 4 سال سے ہے، کافی زیادہ پریشان ہے، علاج بھی کروا چکے ہیں، فرق نہیں پڑا، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں ابھی۔ سورہ فاتحہ 33 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کریں، سورۃ تغابن 1 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ پانی پر دم کر کے پینا شروع کر دے، دن میں 1 مرتبہ ہی کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معدے کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ خواب کے اندر قرآن پاک پڑھنے کی تعبیر۔ بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ دین کا کام لیں گے۔ میری بیوی 8 سال سے بیمار ہیں، سارے علاج کروا چکے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کبھی کوئی مسئلہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ بنتا ہے، اگر جادو جنات کا مسئلہ ہے یا آپ کو پتہ نہیں چل رہا جادو جنات ہے بھی یا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ سورہ فاتحہ، سورہ فلق ناس، یہ 2 چیزیں اپنے معمول میں لیں، 41 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جادو جنات کا یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ کلیئر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ اس کے ساتھ سورۃ الرحمن، سورۃ تغابن کی تلاوت سنوائیں، ساتھ میں رقیہ دم سنوائیں، انشاءاللہ کوئی بھی جادو جنات، نظر بد، حسد، بیماری، کوئی بھی مسئلہ ہوگا اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا 9 ماہ کا بیٹا ہے، اس کی ناف پک جاتی ہے، کافی علاج کروایا ہے، کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ عموماً جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے، تو شہد کو پانی میں ملا کر اگر استعمال کروائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے۔ سسٹر فاطمہ، قاری صاحب کے جو نمبر ہیں وہ آف نہیں ہوتے، فرائیڈے والے دن آف ہوتا ہے صرف، اس کے علاوہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک نمبر آن رہتے ہیں، دونوں نمبر آن رہتے ہیں۔ ہم بیزی ضرور ہو سکتے ہیں کیونکہ ہر بندہ کال کر رہا ہوتا ہے، تو آپ بار بار ٹرائی کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی بات ہو جائے گی۔ ہاں، نماز کے وقفے میں بھی نمبر آف ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ یہ نمبر جو ہے وہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک آن رہتا ہے، فرائیڈے آف ہوتا ہے سر۔ ہماری ٹیم جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ سب کے کالز وغیرہ سنیں، اور مجھے اکثر جو ہے وہ آپ کے سوالات پوچھ کے جوابات دیتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، ہم نے سارے سسٹم کو اگر چلانا ہے تو اس میں ایک ٹائمنگ کے ساتھ اور ساری چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے۔ باقی انشاءاللہ کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو ہر طریقے سے جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی کی جائے اور آپ کے سوالات کا جوابات دیے جائیں۔ ویب سائٹ پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر بھی کوئی اس طرح کا طریقہ کار لایا جا سکے تاکہ آپ کے ہر وقت سوالات کے جوابات دیے جا سکیں۔ تو اس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ انشاءاللہ جی اسی پر کوشش ہے کہ آپ کے لیے جتنی آسانیاں ہو سکیں، آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ کو جلدی ان کے جوابات مل سکیں، تو اس میں ہم انشاءاللہ جلدی کچھ کریں گے اور اس سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ شرازی بھائی، آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا، آپ دوبارہ پوچھ لیں۔ خواب کے اندر اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھنا۔ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی دے گا، یہ برا خواب نہیں ہے، بسا اوقات شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے اور بسا اوقات بیماری ہوتی ہے۔ زہیب بھائی کو جاب نہیں مل رہی، 1 سال ہو گیا، کام بھی نہیں بن رہا اور قرض بھی کافی زیادہ ہو گیا۔ نمازوں کی پابندی کرنی ہے، ایک دعا ہے وہ میں بتا رہا ہوں، وہ کثرت سے پڑھنی ہے، اور یہ دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ حسن المسلم سے آپ کو مل جائے گی، قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کے نام ہیڈنگ سے، اور یہ کثرت سے پڑھنی ہے اور استغفر اللہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور یہ 2 چیزیں پڑھنی ہیں آپ نے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ یہ دعا اور استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھیں، 1 مہینہ پڑھ لیں، نمازوں کو پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے نواز دیں گے، معاملات سارے بہتر ہو جائیں گے۔ خواب کے اندر ایک بلی کو مارا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ سے حسد کو دور کر دیں گے انشاءاللہ، حسد کرنے والے جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو محفوظ فرما لیں گے۔ واٹس ایپ پر اپلائی نہیں دی جاتے، آپ نمبر پر ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں۔ آپ انڈیا سے ہیں، جہاں سے بھی ہیں، آؤٹ آف کنٹری جتنے بھی لوگ ہیں وہ نمبر پر ڈائریکٹ کال ہی کرتے ہیں۔ نمبر سیشن کے اینڈ پر مینشن کر دیا جائے گا۔ جاب کے حوالے سے قاری صاحب نے ابھی بتایا ہے، آپ تھوڑا سا سیشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں۔ خواب کے اندر کھجور کھانا اور اولاد کا مسئلہ بھی ہے۔ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے نوازیں گے۔ پڑھائی ابھی میں ہم نے ذکر کی ہے، وہ پڑھائی کرتے رہیں۔ یہ کھجور کھانا بہت اچھا ہے، خواب کے اندر یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے۔
دروشی پڑھ کر میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، دماغ پر اثر ہو جاتا ہے، 3 بار پڑھ لوں تو غصہ آنا بہت زیادہ آنا لگ جاتا ہے۔ عموماً شیطان کے خوف کی وجہ سے ہے، تو یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ اگر درود شریف پڑھو گی تو اس طرح ہوگا، ادروائز درود شریف جادو جنات کے معاملات میں جو ہے انہیں جو ہے ان سے تعلق نہیں رکھتا اس لحاظ سے کہ اس سے طبیعت خراب ہو، یہ صرف خوف ہے شیطان کا۔ اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ 7 مرتبہ دونوں چیزیں پڑھیں اور ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے بدن پہ پھیر لیں، اس کے بعد چاہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ 4 منتھ کا بیٹا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، جب پیدا ہوا تھا تو اس کا بلڈ چینج ہوا تھا، اس کے بعد رپورٹس وغیرہ تو ساری ٹھیک ہیں لیکن رونا بند نہیں ہو رہا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ صبح و شام دم کریں پڑھ کے، اور اس کے ساتھ شہد کا استعمال کروائیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے۔ اولاد کے حوالے سے پھر 1-2 کمنٹ آئے ہیں تو اولاد کے لیے یہ میں پڑھائی دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل جو ہیں وہ 7 مرتبہ، یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع 100 مرتبہ، ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ، سورہ مریم 1 مرتبہ، سورہ محمد 1 مرتبہ، اور اسی طرح درود ابراہیمی 100 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ۔ یہ دن میں 1 مرتبہ پڑھائی کریں، اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دیں گے، اور یہ 3 ماہ کم سے کم کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں گے۔ خواب کے اندر دیکھا ہے کہ وہ حمل سے ہیں۔ یہ اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ خوشخبری سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ فوت شدہ دادی نے کہا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ کامیابی ہوگی، تو اس کی کیا تدبیر ہے؟ ہاں، اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے نوازیں گے، اچھا خواب ہے۔ ہسبینڈ جو ہے ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ کافی زیادہ سخت ہے، وہ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ جو بات کہتے ہیں وہ مانتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی لڑائی جھگڑا آپ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اور ان کے سینے پر دباؤ وغیرہ بھی محسوس ہوتا ہے، اور گھر کے اندر ان کو سایہ جیسے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور آخری 3 کل، یہ 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فلق ناس، یہ 7 مرتبہ صبح و شام اور سونے سے پہلے پڑھنا شروع کر دیں، سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں پڑھنا ہے، اور رقیہ دم سننا ہے، انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر آپ کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خاوند کے کاروبار کے لیے کچھ بتا دیں۔ استغفر اللہ اور سورۃ توبہ کی آخری آیت، یہ 2 چیزوں کو اپنا معمول بنا لیں، نمازوں پر پابندی رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کریں گے، آپ گمان بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بچوں کی اسٹڈی کے حوالے سے ہے کہ وہ کافی اچھے ہیں تو مزید وہ ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ مزید۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک 7 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ، یہ صبح شام بچوں کو دم بھی کیا کریں یا پانی پر دم کر کے دیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید ان میں جو ہے وہ بہتری پیدا کریں گے، اور مزید بہت ساری صلاحیتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ والد کے کپڑوں سے سانپ نکلتے دیکھا ہے کہ وہ جس طرح اپنے سانپ گرا رہے ہوتے ہیں، صدقہ دیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خواب کا اثر ظاہر کریں، اذکار کی ضرورت ہے آپ کو بھی، آپ کے گھر والوں کو بھی، شیطانی اثر ہے، رقیہ دم گھر میں چلائیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کریں گے۔ قاری صاحب روزی میں اضافے کے لیے کوئی دعا بتا دیں، 8 سال ہو گئے ہیں شادی کو، گھر کے حالات کافی زیادہ ٹائٹ ہیں۔ دیکھیں، رزق میں اضافے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ کار بتایا ہے وہ ہے اللہ کے قریب ہونا۔ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے یہ گمان بھی نہ کرے۔ تو درود شریف اور استغفار، یہ 2 چیزیں رزق میں ایسے برکت دیتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں سے بندہ گمان بھی نہیں کرتا، تو یہ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ملے گی۔ ہم 3 بہنیں ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہو رہی، کافی زیادہ مسئلہ ہے، تو کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جادو جنات کے اثرات ہیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں 41 دن تک، پر وہ نہیں کر پا رہی، تو کچھ حل بتائیں۔ سورۃ غابن کا بھی کوئی وظیفہ ہے جو انہوں نے کیا ہے؟ آپ کے لیے میں بتا رہا ہوں، جو آپ نے صورتحال بتائی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ سورۃ فلق ناس 41 مرتبہ پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے صبح شام پئیں، اور رقیہ دم ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، وہ لے لیں، 3 مرتبہ صبح شام سنیں، اور استغفر اللہ 1000 مرتبہ پڑھیں۔
یہ پڑھائی 1 ماہ تک کر لیں، جادو جنات کا مسئلہ ہوگا وہ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور اگر ویسے رشتے میں رکاوٹ کا کوئی بھی معاملہ کسی قسم کا بھی ہے، اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ قاری صاحب ایک بہن ہے، ان کے گردوں کا مسئلہ ہے، دونوں گردوں کام کرنا چھوڑ گئے، تو اس بارے سے بتائیں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ تغابن 1 مرتبہ، سورہ الرحمن 1 مرتبہ پانی پر دم کر کے پلایا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ خواب میں فوت شدہ خالہ سے اکثر لڑ رہی ہوتی ہوں۔ یہ ان کے لیے استغفار کی ضرورت ہے، اور اپنے معاملات کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی طرف سے کوئی معاملات قرض یا حق وغیرہ کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو کلیئر کیا جائے۔ قاری صاحب سے رابطہ جو ہے وہ آپ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک کال کریں، آپ کا رابطہ ہو جائے گا۔ چہرے پر دانے وغیرہ اور تل وغیرہ جو ہے وہ نکل رہے ہیں، تو اس کا علاج بتائیں۔ عموماً خون کی گرمی کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ بنتا ہے، پانی کا زیادہ استعمال کریں تو یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ شربت اناب پانی میں ڈال کر اگر استعمال کیا جائے دن میں 3-4 مرتبہ، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ قاری صاحب شوگر کا کوئی علاج ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو بتا دیں۔ دیکھیں، بیماریوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاج بتائے ہیں، جیسے قرآن میں، حدیث میں مطلب کلونجی کو شفا کہا گیا ہے، زیتون کو شفا کہا گیا ہے، شہد کو شفا کہا گیا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کس چیز کا کون سی بیماری پر فائدہ مند ہے۔ تو شوگر کے لیے اجوا کھجور اور اس کے ساتھ جو ہے وہ زیتون کا تیل، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ 2 چمچ زیتون کا تیل صبح و شام لیا جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 5 دانے کلونجی کے اور اجوا کھجور، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ خواب کے اندر بار بار بہنس دیکھتی ہوں اور اونچائی سے خود کو گرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، تو اس کا کچھ بتا دیں۔ جادو جنات کا مسئلہ ہے، سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح و شام پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ صبح و شام، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ صبح و شام، اور استغفر اللہ 1000 مرتبہ سارا دن میں یہ پڑھائی کرنی۔ اس کے ساتھ رقیہ دم صبح و شام 3 مرتبہ سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کر دیں گے۔ یہ 1 ماہ پڑھائی کریں، انشاءاللہ جادو جنات کا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ خواب کے اندر سفید رنگ کا گھوڑا دیکھنا، کس لحاظ سے دیکھا ہے یہ بتائیں گے تو اس کی تعبیر بتائی جائے گی، ویسے یہ اچھا خواب ہے۔ خرم بھائی جی نمبر آپ کو مل جائیں گے، سیشن کے اینڈ ہونے پر مینشن کر دیں گے، باقی پیج کے اباؤٹ میں موجود ہیں۔ قربان بھائی کا سوال ہے کہ بہت زیادہ برے خواب آتے ہیں۔ بھائی برے خواب آتے ہیں تو رات کو سونے کے اذکار شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ صبح شام اور سونے کے اذکار شروع کر دیں، کثرت استغفار شروع کر دیں، معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خواب میں اکثر بیل پیچھے لگا دیکھتے ہیں، یہ جادو جنات کے مریضوں کو اس طرح خواب آتے ہیں، پڑھائی کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں گے۔ حفاظتی پڑھائی صبح شام اور سونے سے پہلے کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے معاملات۔ خواب کے اندر جوتوں کی دکان دیکھی ہے، جوتے پہن رہے ہوتے ہیں، پاؤں میں بہن کے لیے جوتے وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، خریدنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کافی خوبصورت ہوتے ہیں لیکن بہن کے لیے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اور بہن کے لیے بھی کامیابی دیں گے انشاءاللہ، آپ کو بھی بہن کو بھی۔ کھانا پکا ہوا دیکھنا خواب میں اچھا ہے، اس کی مزید ڈیٹیل بتائیں گے تو تعبیر بتائی جائے گی، ویسے اچھا خواب ہے۔ خواب کے اندر خوبصورت بطخ کا دیکھنا، یہ بھی اچھا ہے، اور اس کی ڈیٹیل مزید بتانے کے بعد تعبیر بتائی جائے گی، ویسے اس لحاظ سے اچھا ہے۔ عمر بھائی کا سوال ہے کہ ان کے اور ان کے ہسبینڈ کے درمیان، مسز عمر ہے کے درمیان چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور سورۃ فلق ناس یہ صبح شام سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، گھر میں رقیہ دم چلائیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے، اور ذکر زیادہ کیا کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ شیطان کی وجہ سے یہ معاملات بنتے ہیں، تو یہ پڑھائی کریں گے تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جاز بھائی کا سوال ہے کہ ان کی بیوی کو 1 سال سے جادو جنات کا مسئلہ ہے، پڑھائی کچھ بتا دیں، حاضری بھی ہو جاتی ہے اور بیمار بھی رہتی ہیں۔ انہیں دیکھیں، یہ مریض کو چیک کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کیا معاملہ ہے، حاضری ہے یا بسا اوقات حاضری نہیں ہوتی، جادو جنات کی وجہ سے بیماری بنائی گئی ہوتی ہے اور خوف کی بیماری ہوتی ہے۔
مریض سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مریض وہی باتیں کر رہا ہے، وہی معاملات ہو رہے ہیں، ساری کنڈیشنز وہی بن رہی ہیں، لیکن وہ جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے۔ بہرحال میں پڑھائی بتا دیتا ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ وہ کلیئر ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 98 100 مرتبہ، یہ صبح شام پڑھائی، پانی پر دم کر کے انہیں پلائیں، اگر وہ خود پڑھ لیں تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ اعوذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ صبح شام 7 مرتبہ انہیں پڑھائیں، انشاءاللہ بہتری بہت جلد آ جائے گی اور حاضری والا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ قاری صاحب سے ملنا چاہتے ہیں تو اباؤٹ کے اندر نمبر موجود ہے اور لوکیشن بھی موجود ہے۔ ہفتہ اتوار قاری صاحب بیٹھتے ہیں چچا وطنی میں، تو آپ آ سکتے ہیں، فون کر لیں گے تو آپ کو ایکوریٹ جو لوکیشن ہے وہ مل جائے گی واٹس ایپ سے۔ جب خواب آتے ہیں تو دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ یہ شیطانی اثر کی علامت ہے، تو رات کو اذکار کر کے سویا کریں، انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا مسئلہ۔ رات کو سونے کے اذکار کیا کریں۔ قاری صاحب بہت پریشان ہوں، کائنڈلی دیکھ کر بتا دیں، خرم شہزاد والدہ فلاں فلاں۔ بھائی پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں کہ معاملات کو چیک کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کا آنا ضروری ہوتا ہے، اور ہم تشخیص کرتے ہیں پڑھائی کر کے یا علامات پوچھ کے کہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ والدہ کا نام بتانا یہ ہماری کم علمی ہے، اور اس سے جو ہے وہ مریض کے بارے میں پتہ چلنا، جو بھی معالج ہوتا ہے، ہماری کم علمی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم معالج کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس سے مثلاً جو ہے وہ باتیں پوچھتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ان باتوں سے ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا علاج کیا ہے، تشخیص کیا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ ہمارا اس فیلڈ میں آنے کا واللہ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو آگاہی دینی ہے کہ یہ جادو جنات کا مسئلہ ہے، یہ نہیں ہے، اس کو ہے، ایسے نہیں ہے، کیسے خود کو چیک کرنا ہے، کیسے اپنا علاج کرنا ہے، اپنا علاج خود کرنے کا طریقہ آپ کو سکھانے کے لیے اس فیلڈ میں اللہ کے فضل سے آیا ہوں، اور آپ بھائیوں کا ساتھ ہے، اور آپ بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری کوشش ہے ہم اس توحید کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں، ہم لوگوں کو سکھائیں کہ خود جادو جنات کا علاج کس طریقے سے کرنا ہے، خود کو چیک کس طریقے سے کرنا ہے جادو جنات ہے یا نہیں۔ عموماً ہم اس چیز کا شکار ہیں کہ ہم بتا کے تھک جاتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں نہیں بتانی، یہ چیزیں نہیں کسی معالج کو بتانی، اس سے الٹا آپ پر جادو تو ہو سکتا ہے لیکن اس طرح تشخیص نہیں ہوتی۔ تو بھائی پھر بھی آپ بھائی جو ہیں وہ بار بار یہ ذکر کرتے ہیں، تو اس لیے والدہ کا نام یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنا مسئلہ بتائیں، اس کا آپ کو حل بتایا جائے گا جو مسائل آپ میں موجود ہیں۔ باقی آپ بھائی ہمارا مقصد یاد رکھیں، ہم ہر جگہ پر یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ جادو جنات کے معاملات میں آپ بھائیوں کی جو ہے وہ آپ بھائیوں کو بتانا، آپ بھائیوں کو جو ہے وہ طریقہ کار بتانا کہ آپ نے اپنا علاج کس طریقے سے کرنا ہے، آپ نے چیک کس طریقے سے کرنا ہے، تو آپ اس طریقے سے اپنا علاج بھی کریں، لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اور ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں ہمیں جو ہے وہ کچھ لوگ مطلب باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ بھی ویسے علاج کرتے ہیں، یا یہ بھی غلط کرتے ہیں، یا جادو جنات ہوتا ہی نہیں، اس طرح کی بہت ساری تنقید جو کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے ان کو پازیٹیولی جواب دینا ہے اور سب نے مل کر دینا ہے۔ اور جو بھی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، ہمیں اس کام سے روکنے کی کوئی ایک کوشش کرتا ہے، وہ کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس حوصلہ چھیننے کی طاقت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ کسی کو حوصلہ دینے کے، حوصلہ چھیننے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہم نے ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے، ان کو جو ہے وہ ہم نے روکنا ہے اس بات سے، اور وہ ہم سب نے مل کے روکنا ہے تاکہ کوئی بھی ہمیں اس کام سے نہ روک سکے، اور ہم یہ توحید کا پیغام، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اور سنت طریقے سے علاج لوگوں تک پہنچا سکیں، جو شرک سے علاج کر رہے ہیں، جو جگہ جگہ سر جھکا رہے ہیں، جن کو علاج کا پتہ نہیں ہے۔ آؤٹ آف کنٹری جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو آپ کس طرح علاج کرتے ہیں، کیسے چیک کرتے ہیں جو لوگ نہیں آ سکتے؟ ان کے لیے ہم مریض سے علامات پوچھتے ہیں، وہ کال کرتے ہیں، جب ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے وہ ان سے علامات، ان کی تشخیص کرتی ہے، پوچھتی ہے۔ علامات سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو کیا مسئلہ ہے۔
اس کو ان کو مکمل طور پر گائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ پڑھائی کریں، اور رقیہ دم ہم نے اپنا دم جو مریض پر کرتے ہیں وہ ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر ڈالا ہوا ہے، وہ سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت سے 90% مریض اس سے کلیئر ہو جاتے ہیں، تو جو 10% ہوتے ہیں انہیں ہمارے پاس آنا پڑتا ہے۔ خواب میں والد کو فوت ہوئے دیکھنا حالانکہ وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی زندگی دے گا، یہ بہتری ہے ان کے لیے۔ کچھ دن پہلے والدہ فوت ہوئی ہیں، ان کی مغفرت کے لیے کوئی دعا کر دیں۔ انشاءاللہ دعا کرواتے ہیں سیشن کے بعد، اللہ تعالیٰ سب کے معاملات بہتر کرے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ قاری صاحب سے بات کرنی ہے تو نمبر پر کال کر سکتے ہیں آپ، صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک نمبر آن رہتے ہیں۔ محمد انور بھائی کا سوال ہے کہ وہ ایک عامل ہیں اور وہ سورہ منزل سے دم اور علاج کرتے ہیں، تو تشخیص کے لیے کوئی طریقہ بتا دیں۔ پیارے بھائی، تشخیص کے لیے علامات ہوتی ہیں، علامات آپ پوچھیں مریض سے، کچھ علامات ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ جادو جنات کا مسئلہ ہے یا نہیں۔ ایک طریقہ تشخیص کا یہ ہے۔ دوسرا تشخیص کا طریقہ پڑھائی کر کے پتہ چلتا ہے، اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں، وہ کافی ڈیٹیل سے بتانے والی باتیں ہیں، اس کے لیے آپ ہمارے پاس اگر تشریف لیں ہیں تو ہم انشاءاللہ اس میں آپ کی رہنمائی فرما دیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ اس چیز کے لیے، اس کو مزید آسان کے لیے کرنے کے لیے اس پر کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر آپ کو کافی فائدہ ہوگا کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ۔ تو ہم وہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں ایسی لائیں گے جن سے آپ بہت آسانی سے جو ہے تشخیص بھی کر سکیں گے اور علاج بھی کر سکیں گے۔ زین الاسلام بھائی کا سوال ہے کہ ان کی والدہ نے خواب کے اندر ایک کلین کے نیچے سے زرد رنگ کا سانپ نکلتے ہوئے دیکھا ہے، جو دیوار پر چڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سانپ تھا جو دیکھا ہے، کتا وغیرہ بھی، تو گھر کے اندر حاسد مرد اور کی علامت ہے یہ، تو صدقہ بھی دیں، خواب کا اثر ظاہر کریں، اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر کسی کو بتا دیں تو وہ رک جاتا ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے نا، نہیں بتائیں، تو آپ سورہ فلق ناس پڑھ کے خود کو دم کیا کریں، 21 مرتبہ، یہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہمارے قرآن سے روحانی علاج کی آفیشیل آئی ڈی سے ہی آئے گا، اس کے علاوہ اگر کوئی بھائی کمنٹ کے اندر نمبر دے رہا ہے تو وہ ہماری طرف سے نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ کافی لوگ اس طرح کرتے ہیں اور لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، تو اس لیے ہمارا ایسے کسی بھی بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو کوئی نمبر دیتا ہے یا کچھ بھی کوئی اس طرح کا علاج بتاتا ہے جو ہماری آئی ڈی سے نہیں ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے، تو ہمارا اس طرح کے بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سسٹر نوشین، آپ بتا دیں کہ میسیج کرنے کی بجائے جو بات ہے وہ آپ دوبارہ پوچھ لیں، کیونکہ آپ کا جو سوال ہے وہ ہماری نظروں سے نہیں گزر سکا، تو کائنڈلی سوال کو دوبارہ آپ پیسٹ کر دیں۔ سوال کو دوبارہ رپیٹ کریں گے تو ممکن ہے کہ جو ہے وہ آپ کا سوال ہماری نظروں سے گزرے۔ اب آپ نے بار بار اگر لکھیں گے رپلائی کریں یا ہمیں جواب دیں، اب سوال نہیں نظروں سے گزرا، لیکن یہ والا آپ کا میسیج جو ہے، کمنٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ ہمیں جواب دیں، تو اس لیے وہ اگر کمنٹ آپ نے کیا ہوتا تو وہ سامنے آ جاتا۔ عاشق جن کا مسئلہ ہے اس بارے سے کچھ بتا دیں۔ اس کے لیے 2 طریقے ہیں، 2 طرح سے ہم نے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ ایک حفاظتی پڑھائی کر کے صبح و شام اور سونے سے پہلے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، یہ صبح و شام اور سونے سے پہلے پڑھ کے اس سے حفاظت کرنی تاکہ وہ حملہ نہ کرے۔ دوسرا، اس کو کمزور کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ ہے، اور ذکر، کثرت سے ذکر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کرنے سے اس کا اثر یہ کمزور ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دن میں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ 1 ماہ یہ پڑھائی کر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سارے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ رقیہ دم صبح شام 3 مرتبہ سنتے رہیں۔ زین الاسلام بھائی، آپ کا جو خواب تھا وہ جتنا ضروری تھا یا جو چیز بتانے والی تھی، جو مین تھی، وہ میں نے قاری صاحب کو بتا دی تھی، تو اس والے سے انہوں نے آپ کو اس کی تعبیر اور جو پڑھائی بتائی ہے وہ آپ کریں، آپ بے فکر رہیں۔ فراز راجہ بھائی، اپنے سوال کی ذرا وضاحت کریں، آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ناپاکی میں درود ابراہیم پڑھا جا سکتا ہے؟ جی، پڑھائی کوئی بھی کی جا سکتی ہے، حفاظتی پڑھائی بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اسماعیل شیخ بھائی، اپنا سوال رپیٹ کر لیں۔
سسٹر ایکا اپنا سوال کی وضاحت کریں، آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ڈپریشن کا مسئلہ ہے، اس سوال سے وضیحہ بتا دیں. سورہ فاتحہ جو ہے وہ بہترین ڈپریشن کا علاج ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ بہترین ڈپریشن کا علاج ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بہترین ڈپریشن کا علاج ہے. تو ان کو کثرت سے پڑھا جائے 41 مرتبہ، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. احمد بھائی، ہم جان کر آپ کا سوال نہیں اگنور کرتے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزر سکا. تو آپ نمبر چاہتے ہیں تو نمبر آپ کو ہمارے فیس بک پیج کے اباؤٹ سے بھی مل جائے گا، اور باقی سیشن کے اینڈ ہونے پر میں نمبر کو پن لازمی کر دوں گا. ایک شادی کی بات جب بھی گھر میں چلتی ہے تو گھر میں جھگڑا وغیرہ شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی اچھا رشتہ بھی ہو تو وہ نکل جاتا ہے ہاتھ سے. استغفار کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کریں گے. اور گھر میں رقیہ دم تلاوت چلائیں. یہ جو ہے شیطانی اثر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور نحوست کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. واٹس ایپ کی بجائے نمبر پر کال کریں تو بہتر ہے. بندش کی کیا علامات ہیں؟ بندش ہمارا اردو زبان کا لفظ ہے. اصل میں بندش یعنی کہ ہم نے مختلف کاموں کے جیسے نام رکھے ہوتے ہیں، ویسے ہی جادو کے ایک رکاوٹ ڈالنے والے جادو کو ہم نے بندش کا نام دے دیا ہے. تو بندش جادو رکاوٹ ڈالنے والا جو جادو ہوتا ہے، اس میں عموماً مریض کو بند رستے نظر آتے ہیں خواب میں، اور اونچائی سے گرنا یا اونچائی سے چڑھنا چاہ رہا ہے لیکن چڑھ نہیں پا رہا، اس طرح خواب آتے ہیں. ابراہیم بھائی، آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا، تو دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ نمبر پر کال کر کے بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، تو کچھ حال بتا دیں. ذکر استغفار زیادہ کیا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات کر دیں گے اور معاملات بہتر ہو جائیں گے. خون کے چھینٹے آتے ہیں، برے خواب کافی زیادہ آتے ہیں، اور ڈرونی شکلیں بھی کافی زیادہ خواب میں نظر آتی ہیں. یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے. تو آپ جو ہے وہ گھر میں اذانیں دیں، چاروں کونوں میں سورہ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھیں، تو انشاءاللہ خون کے چھینٹوں والا مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا اور معاملات آسان ہو جائیں گے. اور کثرت استغفار جاری رکھیں. گھر میں اپنے سر پر چھپکلی دیکھی ہے اور اسے کس طرح گرانا ہے یہ سوچ رہے ہیں خواب میں. جی. یہ شیطانی اثر کی طرف اشارہ بھی ہے اور حاسد عورت کی طرف اشارہ بھی ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم یہ پڑھتے رہیں، خواب کا اثر ظاہر کریں اور استغفار کثرت سے پڑھیں. زیور غائب ہو جاتا ہے گھر سے، تو اس حوالے سے کچھ بتا دیں. اذانیں دیں 11 مرتبہ چاروں کونوں میں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ چاروں کونوں میں پڑھیں، سورۃ فلق ناس 11 مرتبہ چاروں کونوں میں پڑھیں. یہ 11 دن عمل کریں، اور ساتھ میں استغفر اللہ 1000 مرتبہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 500 مرتبہ روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مل بھی جائے گا اور دوبارہ چوری ہونا بند بھی ہو جائے گی. سیشن کو ساتھ ساتھ سارے بھائی جو ہیں وہ لازمی شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ فائدہ ہو سکے. باقی یہ ہے کہ کافی بھائیوں کے سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں، اور جن بھائیوں کے نہیں دیے جا چکے، نہیں دے سکے، وہ اپنا سوال جو ہے وہ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کال پر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں. باقی جو ہے وہ کچھ بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، تو اب ان کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اور جن بھائیوں کے سوالات کے جوابات نہیں دیے جا سکے یا ہماری نظروں سے نہیں گزرے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کال کر کے جو ہے وہ اپنا سوال کا جواب پوچھ سکتے ہیں. باقی اگر کوئی بھائی بیڈ کمنٹ کرتا ہے سیشن میں یا یوٹیوب پر، تو ان کو بھی آپ نے ہی جو ہے وہ جواب دینا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو جواب دیں. کچھ بھائی سوالات رکھتے ہیں، تو سوال کرنا ہر بندے کا حق ہے، لیکن تنقید کرنے کا حق ہم کسی کو نہیں دیتے. اگر ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو اس پر کوئی بھی بندہ سوال رکھ سکتا ہے اپنا، لیکن تنقید کرنے کا ہم کسی کو بھی حق نہیں دیتے. تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ اپنے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ کرتا ہے، کوئی بھی اس طرح کی شرارت کرتا ہے، تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. باقی اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات بہتر کرے. جو بھائی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، اور جن کے عزیز و اقارب
فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بھائی اس ہمارے سیشن میں اس کو شیئر کرنے میں ہماری ٹیم کا کردار ادا کرتے ہیں، ہمارے بھائی بن کے، ہماری بہنیں بن کے ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس دین کے کام میں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے، ان کی پریشانیاں دور کرے۔ انشاءاللہ ہم نے ایک فیملی کی طرح، ایک ٹیم کی طرح کام کرنا ہے۔ ہمارے جتنی بہنیں ہیں، جتنے بھائی ہیں ہمارے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں، اس کو آگے پیغام کو پہنچانے کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کرنے میں کچھ نہ کچھ کردار ادا کرتے ہیں، تو اس میں میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ سکون دے، خوشیاں دے، خوشحالیاں دے، ان کی پریشانیاں دور کرے۔ تو انشاءاللہ آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور آپ نے بھی جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ آگے پہنچانا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینی ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہماری ان پیغامات کو جو ہم آپ کے لیے اتنی محنت کوشش کر کے ٹائم نکال کے یہ کرتے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔